نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں غزہ میں جاری انسانی بحران اور فلسطینی عوام کو درپیش مشکلات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے اس موقع پر غزہ کے لیے فوری اور بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا اور امید ظاہر کی کہ نیو یارک میں فلسطین سے متعلق آج ہونے والی کانفرنس مثبت نتائج دے گی۔ رہنماؤں نے پاکستان اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطحی وفود کے تبادلوں پر بھی بات چیت کی۔ قبل ازیں اسحاق ڈار نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید النہیان سے ملاقات، جس میں دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ پر ویزا چھوٹ پر اتفاق کیا گیا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل قاتز نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو براہ راست نشانہ بنانے کی سنگین دھمکی دے دی ہے۔ تل ابیب میں ایک تقریب کے دوران اور بعد ازاں ایک اسرائیلی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ اگر ایران نے اسرائیل کو دھمکیاں دینا بند نہ کی تو اسرائیلی فضائیہ ایک بار پھر تہران تک پہنچے گی اور اس بار حملہ خامنائی تک شخصی طور پر پہنچے گا۔ یہ بیان اس تنازع کے پس منظر میں سامنے آیا ہے جو 13 جون کو اسرائیلی حملے سے شروع ہوا، جس میں ایران کی فوجی اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ جوابی طور پر ایران نے میزائل اور ڈرون حملے کیے، جبکہ امریکہ نے بھی 3 ایرانی جوہری تنصیبات پر بمباری کی۔ یہ جنگ 24 جون کو امریکی ثالثی میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے پر ختم ہوئی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے جنگ بندی مذاکرات سے علیحدگی کے بعد اب غزہ میں کیا ہوگا وہ نہیں جانتے۔ اسکاٹ لینڈ میں یورپی کمیشن کے سربراہ سے ملاقات کے دوران میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ حماس یرغمالیوں کی واپسی پر تیار نہیں اور اب فیصلہ اسرائیل ہی کرے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ نے غزہ کے لیے $60 ملین امداد دی اور مزید امداد بھیجی جائے گی۔ انہوں نے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کا اعادہ کیا اور کہا کہ یورپی یونین کے ساتھ تجارتی معاہدہ 50-50 امکانات کے ساتھ ممکن ہے۔ امریکی صدر نے چین کے ساتھ تجارتی معاہدے کے قریب پہنچنے کی بھی امید ظاہر کی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ گوادر کی ترقی اور اقتصادی زونز کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے چینی سفیر جیانگ زیڈونگ سے ملاقات میں سی پیک منصوبوں کی پیش رفت اور آئندہ JCC اجلاس پر تبادلہ خیال کیا۔ احسن اقبال نے بتایا کہ سی پیک کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، اب دوسرا مرحلہ صنعتی تعاون، زراعت، IT اور سماجی ترقی پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت گوادر بندرگاہ کی مکمل تجارتی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ زراعت اور اسپیس ٹیکنالوجی میں چین کا تعاون قابل قدر ہے۔ چینی سفیر نے بھی 2 طرفہ تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے وادی تیرا واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے فی کس 1 کروڑ روپے اور زخمیوں کے لیے فی کس 25 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے قبائلی مشیران اور عوامی نمائندوں پر مشتمل جرگہ پشاور میں طلب کر لیا ہے تاکہ مقامی تحفظات سنے جا سکیں۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو عوامی رابطے مضبوط بنانے اور امن و امان قائم رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت پائیدار امن، عوامی تحفظ اور باہمی احترام کے لیے پرعزم ہے اور آئندہ ہفتے سے قبائلی عمائدین کے جرگے ڈویژنل اور صوبائی سطح پر منعقد کیے جائیں گے۔ ملک بھر میں گزشتہ بارشوں کے باعث 8 افراد جاں بحق اور 21 زخمی ہو گئے۔ NDMA کے مطابق جاں بحق افراد میں 6 کا تعلق پنجاب سے، جبکہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں ایک ہلاکت ہوئی۔ زخمی ہونے والے تمام 21 افراد پنجاب سے تعلق رکھتے تھے۔ حالیہ بارشوں کے باعث مجموعی طور پر جاں بحق افراد کی تعداد 279 جبکہ زخمیوں کی تعداد 676 ہو چکی ہے۔ پنجاب میں 151، خیبر پختونخوا میں 64، سندھ میں 25، بلوچستان میں 20، گلگت بلتستان میں 9، آزاد کشمیر میں 2 اور اسلام آباد میں 8 افراد بارشوں سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 362 گھروں کو نقصان پہنچا اور 7 مویشی ہلاک ہوئے۔ اب تک مجموعی طور پر 1553 مکانات متاثر اور 374 مویشی جاں بحق ہوئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری بغیر وقفے کے جاری ہے، جس کے نتیجے میں مزید 53 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے غزہ شہر، دیر البلاء اور المواسی کے علاقوں پر کیے جا رہے ہیں، جہاں 10 گھنٹے کے انسانی وقفے کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود اسرائیلی فورسز نے غزہ شہر میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا، جس میں خاتون اور 4 بچے شہید ہو گئے۔ شہداء میں امداد کے منتظر 32 فلسطینی بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں مسلسل اضافہ
انسانی بحران کو شدید تر کر رہا ہے، جبکہ انسانی وقفوں کے اعلانات زمینی حقائق سے متصادم نظر آتے ہیں۔ پاکستان نے عالمی جونیئر ٹیم اسکواش چیمپئن شپ کا شاندار آغاز کر دیا ہے، جہاں قومی جونیئر ٹیم نے اپنے دونوں گروپ میچز میں فتح حاصل کی۔ مصر کے شہر نیو قاہرہ میں جاری ایونٹ میں پاکستان نے پہلے برازیل کو 3-0 سے شکست دی اور پھر کویت کو بھی اسی مارجن سے ہرا دیا۔ پاکستان ٹیم نے دونوں میچز میں مکمل برتری کا مظاہرہ کیا اور کسی بھی مرحلے پر حریف ٹیموں کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ ٹیم کا تیسرا اور آخری میچ آج فرانس کے خلاف ہوگا، جو اپنے ابتدائی میچ میں کویت کو ہرا چکا ہے۔ پاکستانی اسکواش ٹیم میں عبداللہ نواز، انس علی شاہ بخاری، محمد عمیر آصف اور عبداللہ شامل ہیں، جبکہ راؤ عاطف کامران مینیجر اور فراز محمد کوچ کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔